تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سب جماعتوں سے تگڑا کیوں؟ حالانکہ اپنے پونے 4 سالہ دور اقتدار میں عمران خان کی حکومت نے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پابندیاں لگائیں اور درجنوں صحافیوں کو گرفتار بھی کیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا کے محاذ پر سب سے تگڑی جماعت ہے۔ اس کا ایک ثبوت عمران نے اگلے روز 1.5 لاکھ افراد کو ٹویٹر سپیس پر خطاب کر کے دیا۔ یاد رہے کہ ٹویٹر سپیس ایک گروپ کال کی طرح ہوتا ہے جسے ٹویٹر اکاؤنٹ رکھنے والا کوئی بھی صارف لنک کے ذریعے جوائن کر سکتا ہے۔ کسی بھی سپیس میں مائک کل 13 افراد کے پاس ہوتا ہے، جن میں ایک میزبان، زیادہ سے زیادہ 2 شریک میزبان اور 10 دیگر سپیکر ہوتے ہیں۔ سپیس میں موجود باقی صارفین مقررین کو سن سکتے ہیں اور بولنے کے لیے میزبانوں سے مائک کی درخواست کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں 2013 کے انتخابات کے پہلے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پی ٹی آئی ملک کی وہ پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا بیانیہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بسے ہزاروں پاکستانیوں تک پہنچانے کا کام شروع کیا، اور اب بھی یہ اس کام میں دوسری جماعتوں سے کہیں آگے ہے۔ جس طرح عمران نے ٹویٹر سپیس کو ڈیجیٹل جلسے میں بدل دیا، وہ باقی جماعتوں کے لیے حیران کن ہے۔ سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید سوشل میڈیا کو ایک ایکو چیمبر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ گنبد ہے جس میں آپ اپنی ہی بات کیے جا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو مخاطب نہیں کر رہے ہوتے اور کسی کی رائے تبدیل نہیں کر رہے ہوتے۔ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے ساتھ بطور ڈیجیٹل رائٹس لیڈ کام کرنے والی ہجا کامران کہتی ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں سوشل میڈیا بہت دیر سے آیا، مگر وہ آیا ہی پی ٹی آئی کی وجہ سے تھا۔ ان کے مطابق یہ وہ پہلی جماعت تھی جس نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا۔ 2013 کے انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے ہجا کامران نے بتایا کہ اس وقت ٹویٹر کے بجائے فیس بک زیادہ مقبول تھی اور پی ٹی آئی نے یونیورسٹیوں میں اپنے ایمبیسیڈر بنائے۔ ہجا کے مطابق باقی پارٹیوں نے ان کو دیکھ کر سوچا کہ اچھی سیاست میں سوشل میڈیا بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اب تو زیادہ تر سیاستدانوں کے بیانات سوشل میڈیا خاص کر ٹویٹر سے جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 2013 اور 2018 کے انتخابات میں نوجوانوں پر توجہ دی جو اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے سارے سپورٹر وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے بڑے ہوئے ہیں، جنہیں سوشل میڈیا کے کردار اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا حکمت عملی کے حوالے سے پاکستان میں ڈیجیٹل حقوق کی ماہر اور ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی بانی لکت داد کا ماننا ہے کہ نہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز اور پروڈکٹس پر نظر رکھتے ہیں، بلکہ انہیں ان سب ٹولز پر اجاراداری بنائے ہوئے رکھنا بھی آتی ہے۔ لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ نوجوان زیادہ تعداد میں تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں، مگر شہروں اور دیہاتوں کے مقامی حقائق اس سے مختلف ہیں۔ فرض کریں لاڑکانہ یا سکر میں ایک شخص تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہے تو شاید وہ جیت جائے۔ شہروں کی حد تک تو سوشل میڈیا اثر انداز ہوگا، مگر بہت بڑے پیمانے پر نہیں۔ پی ٹی آئی کی ٹویٹر سپیسز والی حکمت عملی اس صورت کامیاب ہو سکتی ہے جب ان میں احساس پروگرام اور ہیلتھ کارڈ جیسے منصوبوں کا ذکر کیا جائے۔ بہت سے لوگ خصوصاً خواتین اور بیرون ملک پاکستانی جو جلسوں میں نہیں جا سکتے، انہیں راغب کرنے کے لیے سپیسز بہترین ذریعہ ہیں۔ باقی جماعتوں کی روایتی سیاست کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت زیادہ توجہ اور وسائل صرف کیے ہیں، جبکہ دوسری جماعتوں نے سوشل میڈیا پر نہ توجہ دی اور نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں۔ ماضی میں خواتین گھریلو مصروفیات کے باعث سیاست سے کوسوں دور تھیں، لیکن سوشل میڈیا کی مقبولیت کے بعد اب آگاہی بہت زیادہ ہے اور خواتین ووٹر سیاسی جماعتوں کے منشور سے لے کر ان کے دعووں کی حقیقت آن لائن جا کر پرکھ سکتی ہیں۔ اس لیے اب ہر پلیٹ فارم پر یہ خواتین نہ صرف سیاسی بحث و مباحثے کا حصہ ہیں بلکہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتی ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔